اگلا سوال ہے، علی بھائی نے ایک بک کا ذکر کیا تھا، پاکستان کے دینی مسالک، جو اسلامی نظریاتی کونسل نے پرنٹ کروائی ہے، برائے مہربانی یہ بھی بتا دیں کہ وہ بک کہاں سے ملتی ہے؟ یہ بڑی زبردست کتاب ہے جی، میں نے کئی لیکچرز میں اس کا تعارف بھی کروایا ہے۔ یہ اپنی نوعیت کی تاریخ اسلام میں پہلی کوشش ہے، پاکستانی تاریخ میں نہیں۔ آج تک اسلامی تاریخ میں یہ کوشش نہیں کی گئی۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، کیا پوری اسلامک ہسٹری میں جتنے فرقے ہیں ان کے عقیدے کیا ہیں، ان پہ اس حوالے سے کوشش ہوئی ہے کہ ان عقیدے کے بڑے بڑے علماء کو کوئی شخص ملے اور ان سے یہ پوچھے کہ بتاؤ آپ کا توحید کا عقیدہ کیا ہے، آپ کا رسالت کا عقیدہ کیا ہے، آپ کا آخرت کا عقیدہ کیا ہے، آپ باقی فرقوں سے کن معاملات میں اختلاف کرتے ہیں، کن معاملات میں آپ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے دوسروں کو باطل سمجھتے ہیں۔ یہ آج تک اسلامی تاریخ میں کبھی کوشش نہیں ہوئی ہے۔ یہ کوشش ضرور ہوئی ہے کہ سنیوں نے شیعوں کے خلاف کتابیں لکھی، شیعوں نے سنیوں کے خلاف لکھی۔ کوئی سنی اٹھے اور جا کے شیعہ سے جا کے انٹرویو کرے، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، بتائیے، ہم آپ کی زبانی آپ کی کہانی لکھیں۔ اور یہ تو میں صرف 2 فرقوں کی بات کر رہا ہوں، اس میں انہوں نے 6 مکاتب فکر کو، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اور اس کے بعد اثنا عشری شیعہ، ٹھیک ہے، اور اسماعیلیہ جو آپ پتہ ہی گلگت والی سائٹ کے اوپر پایا جاتا ہے، آغا خانی جنہوں کہتے ہیں، ان کو انہوں نے یعنی ان کے علماء سے ملے، ان کے باقاعدہ آڈیو ریکارڈنگز کی، اور علماء للو پنجونی گلی محلے کے بڑے بڑے علماء سے، اور ان سے کراس کوشچننگ کی ہے، ان کو نیچا کرنے کے لیے، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ کیا کہتے ہیں اس مسئلے میں، آپ کیا اپنی شناخت سمجھتے ہیں، اور پھر وہ انٹرویوز کو ریٹن فارم میں لے کے آئے۔ یہ ثاقب اکبر صاحب نے کام کیا، کمپیریٹیو اسٹڈی کی۔ ثاقب اکبر صاحب ملی یکجہتی کونسل میں آپ سمجھ لیں ان کے مین یعنی سیکرٹری ہیں اس وقت، ہے بیسیکلی شیعہ ہیں، اور کم یونیورسٹی ایران سے پڑھے ہوئے، اور حجت الاسلام والی ڈگری بھی ہے ان کے پاس، اور لیکن للہیت اتنی ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنا نام چینج کیا ہے۔ ان کا نام تھا ثاقب نقوی، انہوں نے کہا اس نام سے بھی فرقے کی بو آتی ہے، انہوں نے اپنا نام ثاقب اکبر رکھ لیا۔ اکبر ان کے ابا جی کا نام تھا، ان کا میرے نام سے بھی فرقے کی بو نہیں آنی چاہیے۔ اچھا، اتحاد امت کے والے سے کافی کام کر رہے ہیں وہ، میں ان کے کافی لیکچرز میں نے اٹینڈ کیے ہیں، یعنی میرے ساتھ کافی ان کی کلوزنس ہے، مجھ سے بڑی شفقت والا معاملہ بھی کرتے ہیں، بڑی محبت فرماتے ہیں۔ تو ان سے بیسیکلی تعارف اسی کتاب کی بنیاد پہ ہوا تھا 2009-10 کے اندر، پھر سے ان کے تعلق بن گیا۔ تو یہ کتاب اسلامی نظریاتی کونسل نے لکھوائی، ان کے تھرو ریٹن فارم میں آئی، یعنی کافی ضخیم کتاب ہے، 500-600 صفحات پہ اور بڑے سائز کے۔ یہ کتاب کا PDF بھی آپ کو یعنی گوگل میں تلاش کرنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ کو ہارڈ کاپی چاہیے تو ان کی ایک ویب سائٹ ہے البصیرہ کے نام سے، آپ گوگل میں بھی جا کے البصیرہ لکھیں، ALBAISRAH، تو البصیرہ.com ویب سائٹ کھل جائے گی۔ اس میں آپ کانٹیکٹ اس میں چلے جائیں، تینوں زبانوں میں ہے، اردو میں، فارسی میں اور انگلش میں، شاید عربی میں بھی ہو، بال اردو والا آپ سلیکٹ کریں، وہاں پہ آپ کانٹیکٹ اس میں چلے جائیں، ان کے آفس کا ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے اور وہاں کا لینڈ لائن نمبر بھی لکھا ہوا ہے، اس پہ آپ کال کریں اور بائی ڈاک آپ ان سے وہ کتاب منگوا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یعنی جو بڑے آپ کے یعنی مکتبے ہیں ان سے بھی شاید مل جائے، لیکن بہتر یہ کہ آپ ان سے خود کانٹیکٹ کریں۔ یہ کتاب ہر بندے کے پاس ہونی چاہیے۔ اس کتاب کے بعد آپ کو عقیدوں کا یعنی اندازہ ہو جائے گا۔ ویسے تو اہل حدیث جب بریلویوں کے خلاف لکھیں گے تو ان پہ جھوٹے الزام لگا دیں گے ان کو نیچا کرنے کے لیے، بریلوی اہل حدیث پہ جھوٹے الزام لگا دیں گے، دیوبندی بریلویوں پہ، بریلوی دیوبندی پہ، سنی شیعہ پہ، شیعہ سنی پہ، سب ایک دوسرے پہ لگائیں گے۔ لیکن جب کوئی شخص خود منہ سے بول کے کہہ رہا ہو کہ میرا یہ عقیدہ نہیں ہے تو پھر تو بات ختم ہو جائے گی۔ مثلا سنیوں نے ایک کہانی کرا دی شیعہ کے بارے میں کہ جی شیعہ تو 3 نمازیں پڑھتے ہیں۔ ان سے جب پوچھا کہ جی آپ 3 نمازیں پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا جی نمازیں تو 5 ہیں، ہم نے 3 کیوں پڑھنی ہے، ہم 3 اوقات میں پڑھتے ہیں۔ البتہ ہمارے نزدیک بھی 5 نمازوں کو الگ 5 اوقات میں پڑھنا یہ افضل ہے۔ 3 پہ اوقات میں پڑھنے کا یعنی ظہر اثر کو جمع کرنے کا اور مغرب و عشاء کو جمع کرنے کا جواز ہے اگر کوئی روٹین میں کرتا ہے۔ افضل یہی ہے کہ وہ الگ الگ پڑھے، کبھی کبھار کر لے تو وہ سنت ہے، البتہ کو روزانہ کرتا ہے ہم صرف جائز سمجھتے ہیں۔ افضلیت یہ نہیں ہے، افضلیت اسی میں ہے کہ 5 نمازیں الگ وقت میں پڑھیں۔ اب یہ ان کی فقہ اور ان کے علماء کہہ رہے ہیں، اور پبلک کیا کر رہی ہے وہ پھر اب آپ دیکھ لیں، بالکل اپوزٹ ہے۔ اس سے آپ کو کم از کم معاملات کا اندازہ ہو جائے گا کہ وہ اپنے بارے میں کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ اس طریقے سے آپ بریلویوں کی اگر آپ پڑھیں گے نا
کہ آپ کے عقیدے کیا ہے، تو ماشاءاللہ وہ شروع ہو گئے، ہم فلاں بزرگ کی نیاد دیتے ہیں، ہم فلاں بزرگ کہتے ہیں، ہم 11ویں کے قائل ہیں، وہ ہے وہی ساری پوری صحیح کہہ رہے ہیں، کوئی جھوٹ تو نہیں ہے، واقعی وہ مانتے ہیں وہ ساری چیزیں. تو انہوں نے بتایا کہ جی یہ ہمارے نظریات ہیں. دیوبندی ہیں تو وہ اپنے بزرگوں کا نام لینا شروع ہو گئے، اور بڑے بڑے علماء اہل حدیثوں نے اپنے معاملات میں لکھا. اور جب ہم اہل حدیث کو کہتے ہیں کہ آپ پریکٹیکلی امام ابن تیمیہ کے مقلد بن چکے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو مقلد ہے نہیں ہے. لیکن آپ اسی میں انٹرویو میں دیکھیں گے تو وہ ہر معاملہ ہی ان کا ابن تیمیہ کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے. تو وہ پریکٹیکلی جب آپ دیکھ کے دانے چیک کرتے ہیں تو معاملات اور ہوتے ہیں. تو اس کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ مکاتب فکر کے بڑے بڑے علماء سے ان کے عقیدے ان کے مطابق پوچھے گئے ہیں. سنیوں کے عقیدے شیعہ کے مطابق، شیعہ کے عقیدے سنیوں کے مطابق نہیں پوچھے گئے. صحیح. عقیدہ امامت کا بھی شیعہ سے پوچھا گیا اسی میں. انہوں نے کہا ہمارے نزدیک اگر کوئی عقیدہ امامت نہیں رکھتا تو ہم اس کی تکفیر نہیں کرتے، وہی مسلمان ہے. کام ختم. جی. پھر یہ بنیادی عقیدہ نہیں رہا، یہ بھی اس میں لکھا ہے. ہم نے جے پی جی بھی، میرا پچھلے دنوں کلپ بھی چڑھا ہے شیعہ کا عقیدہ امامت. میں نے بتایا کہ یہ جو آپ نے عقیدہ کھڑا کیا ہے نا، اس کی بنیادیں اسلام کے اندر ہے ہی نہیں ہے. یہ آپ نے ایک بدعت پہ مبنی چیز کھڑی کیا اور امت کو پابند کر دیا اس لیول کے اوپر، اس کے اندر پھر ایگزیجریشن کیا. ہاں ایران کے شیعہ نے تھوڑا سا اس میں ٹالرنس کی ہے، تو میرا کلپ دیکھ لیں اس کے اندر. ٹھیک ہو گیا. تو یہ کتاب آپ وہاں سے لینڈ لائن نمبر لے کے منگوا سکتے ہیں، albasira.com. جزاکم اللہ خیر. اگلا سوال ہے علی بھائی، اہل تشیع کی بک اصول الکافی میں واضح لکھا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1 نماز، نمبر 2 زکوٰۃ، نمبر 3 رمضان کے روزے، نمبر 4 حج، اور نمبر 5 ولایت کو ماننا. جبکہ علی بھائی کا دعویٰ ہے کہ اہل تشیع ولایت یعنی عقیدہ امامت کا انکار کرنے والے کو مسلمان سمجھتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو آدمی اسلام کے ایک بنیادی رکن کا انکار کر دے تو بھی ان کے نزدیک مسلمان ہی رہے؟ نہیں، یہ تو سوال پہلے تو اہل تشیع سے پوچھنا چاہیے. بڑا لاجیکل کوسچن ہے کہ اگر وہ اسلام کی بنیاد ہے اور کوئی اس کا انکار کر دیتا ہے تو وہ کافر کیسے ہو جائے گا، مسلمان کیسے رہ جائے گا. تو اگر اس کو مسلمان مان رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر بنیادی عقیدہ نہیں رہے گا. جی. ٹھیک ہو گیا. بنیاد. اگر غلام احمد قادیانی کو کوئی دجال اور جھوٹا سمجھتا ہے اس کے باوجود وہ مسلمان ہے تو پھر غلام احمد قادیانی نبی نہیں ہو سکتا. صحیح. کیونکہ اگر وہ نبی ہے تو اس کو نہ ماننا کفر ہو جائے گا. یہی میں قادیانیوں سے کہتا ہوں نا. وہ کہتے ہیں آپ ہمیں کافر کیوں کہتے ہو؟ میں کہتا ہوں اس لیے کہ آپ مجھے کافر سمجھتے ہو. آپ مجھے کافر کہنا چھوڑ دو، میں آپ کو چھوڑ دوں گا. یہ اتنی بڑی انجینئرنگ ہے جس کے لیے اتنا جگرا چاہیے. ٹھیک. وہ بڑے لوگ وہ جو علی بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر مجھے مسلمان سمجھے، وہ سر وہ مجھے نہیں کہہ سکتے، کبھی بھی نہیں کہہ سکتے. یہ تو اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے کرسچنس کے بارے میں بات کی ہے نا کہ تم کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ کے نزدیک تو عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے. آدم کی کو بھی تو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، بلکہ بغیر ماں کے. جی. اس کو تو تم بھی اللہ کا بندہ مان رہے ہو. تو عیسیٰ اگر بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے تو وہ خدا کیسے ہو گیا؟ ماں تو اس کی ہے نا. اگر خدائی کا دعویٰ دیکھا جائے تو آدم تو بڑا باپ بنتا ہے. یہ علم الکلام والا پھکی والا جواب، اینٹی وینم والا. یہ بھی اینٹی وینم ہے کہ اگر کوئی قادیانی مجھے یہ کہے کہ علی بھائی غلام احمد قادیانی کو پیغمبر مانے بغیر بھی مسلمان ہے، تو اس کا منطقی انجام یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی نبی نہیں ہے. نہیں. کیونکہ جو نبی ہوتا ہے اس کو مانے بغیر بھی اگر کوئی مسلمان رہے تو وہ نبی نہیں ہے، نبی نہیں. یا وہ مسلمان نہیں ہے. جی. اگر کوئی شخص کہے کہ میں سارے پیغمبروں کو مانتا ہوں، صرف حضرت موسیٰ کا انکار کرتا ہوں، تو ہم مسلمان سمجھیں گے اسے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کا انکار کرنے والا تو مسلمان، چاہے وہ ہمارا نبی ہو یا کوئی اور نبی ہو. صحیح. تو اگر کوئی کہتا ہے جی غلام احمد قادیانی کو نبی مانے بغیر بھی آپ مسلمان ہیں، تو اٹ مینس کہ آپ نے مان لیا کہ غلام احمد قادیانی نبی نہیں ہے. جی. تو وہ یہاں آئے تھے 7-8 سال پہلے کچھ بھائی، وہ کہتے ہیں ہم لکھوا کے لا دیتے ہیں آپ کو، آج تک نہیں واپس آئے. اس وقت تو کہتے تھے ہم آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. میں نے کہا نا، یہ نام بڑے کام کیے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، لا اقسم بہذا، لا اقسم بیوم القیامہ. اللہ بھی نام بہت کرتا ہے قرآن میں. اس کا لفظی ترجمہ پتہ کیا ہے؟ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم نہیں کھاتا. لیکن جب آپ ترجمہ دیکھیں گے نا تو ملے گا آپ کو میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں. حالانکہ سٹارٹ تو لا سے ہو رہا ہے. جی. یہ لا کافروں کا رد ہو رہا ہے جو قیامت کے منکر تھے. اللہ نے ان کو کہا لا، نہیں، غلط ہو، اقسم بیوم القیامہ. سبحان. حالانکہ کٹھی لکھی ہوئی ہے لیکن یہ لا وہی ہے جو میں کہتا ہوں نا. یہ وہ ہے، یہ اللہ کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں ماشاء. نا، ایسا نہیں ہے.
اب آ جائیں آپ شیعہ کی طرف. شیعہ کا عقیدہ امامت میرا کلپ چڑھ چکا ہے, اس میں الحمدللہ جس طریقے سے میں نے کھول کے چیزیں بیان کی ہیں, اور بالکل جس کو کہتے ہیں نا وہ معاملے کو اس کی جڑ سے پکڑا ہے, وہ آپ کلپ دیکھ لیں. باقی یہ جو آپ نے روایت اصول الکافی کی پیش کی ہے, یہ روایت اصول الکافی کا جو چیپٹر ہے نا, کتاب الکفر والایمان, اصول الکافی آپ سمجھ لیں اسی طریقے سے ہے جیسے اہل سنت کے ہاں صحیح البخاری ہے. جی. امام ابو جعفر کلینی المتوفا 330 ہجری, امام بخاری سے تقریباً 50-60 سال بعد یہ لکھی گئی ہے اصول الکافی اہل تشیع کی. اس میں جو کتاب الکفر والایمان چیپٹر ہے نا, اس میں یہ موجود ہے. پہلے یہ حدیث آتی ہے کہ ایمان کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, علی ولی اللہ کو نہیں سر لکھا ہوا اصول الکافی میں, ٹھیک ہو گیا, یہی کلمہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے بعد 5 نمازیں, پھر رمضان کے روزے, حج, وہاں پہ بھی ولایت لکھا ہوا ہے. یہاں پہ بھی اسلام کی بنیاد میں انہوں نے لکھا ہے 5 نمازیں, زکوٰۃ, رمضان کے روزے, حج, اور 5واں ولایت. اب جو غالب شیعہ ہیں نا, وہ اس کو بنیاد بنا کر نا کہتے ہیں کہ جی اس سے ثابت ہوا کہ جو ولایت کو نہیں مانتا وہ تو کافر ہے. اچھا, اور وہ کہتے ہیں یہ حدیث اس چیز کا ثبوت ہے, جبکہ اس حدیث کے آگے بھی کچھ لکھا ہوا ہے, وہ نہیں پڑھتے, وہ ان کے خلاف لکھا ہوا ہے. وہ سوال کرنے والا پوچھتا ہے کہ اگر کوئی ولایت کو نہ مانے اور باقی 4 چیزوں کو مان لے تو کیا مسلمان ہوگا, تو کیا وہ جنت میں چلا جائے گا؟ تو وہ امام جواب دیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں داخل ہو جائے گا. یعنی اس کے اندر یہ جو کمزوری ہے نا, اس کی کمپنسیشن اللہ کی رحمت سے ہوگی. یہ جو غالی شیعہ ہیں نا, یہ والا پورشن نکال دیتے ہیں, کیونکہ اس سے تو ولایت کو نہ ماننے والا بھی جنت میں ہونا ثابت ہو جائے گا. اور جو صحیح جو ہے علمی شیعہ ہیں, وہ اسی کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کی تکفیر نہیں بنتی ہے. ولایت ایسا عقیدہ نہیں ہے جس کا انکار کرنے سے کوئی شخص دار اسلام سے نکل جائے. تو سر اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ پھر ولایت بنیادی عقیدہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ معاملہ ان کا اس وقت تو ضرور چلتا تھا جب ان کے پاس زندہ حالت میں کوئی نہ کوئی یعنی سکسیسر وہ جس کو کہتے ہیں موجود تھا. لیکن جب سکسیسر ختم ہو گئے اور 30 صدی ہجری میں امام محمد مہدی کے بارے میں انہوں نے یہ عقیدہ کلیم کیا کہ وہ تو غیابت میں چلے گئے ہیں اور غار میں وہ جا کے چھپ گئے ہیں اور وہ جا کے قرب قیامت میں نکلیں گے, تو پریکٹیکلی تو اب ایسے امام کا مجھے کیا فائدہ جو پچھلے آلموسٹ 1100 سال سے غار میں چھپا بیٹھا ہے, اور کس غار میں ہے, کیسے میں کانٹیکٹ کروں, نہ میں اسے واٹس ایپ کر سکتا ہوں, نہ میں اس کے ساتھ کوئی وائس میسیجنگ کر کے اس سے موجودہ زندگی کے حالات پوچھ سکتا ہوں. وہ کہتے ہیں نہیں, اصل میں علماء جو ہے نا, وہ ان کی میٹنگ جو ہے نا وہ حالات حاضرہ کے مطابق اجتہاد کرے گی. سر یہی اصل دین ہے, یہی دین ہے. ختم نبوت نبی الاسلام کے بعد ہو چکی ہے. آپ علیہ السلام کے بعد کسی شخص کے اوپر کوئی وحی نازل نہیں ہوگی, کسی کا کوئی ڈیوائن ریلیشن نہیں اللہ کے ساتھ ہوگا, نہ کسی صحابی کا, نہ کسی تابعی کا, نہ کسی بزرگ کا, چاہے خلفائے راشدین ہی کیوں نہ ہو. اس لیے خلفائے راشدین کے کئی ڈیسیژنز ہیں جن سے باقی صحاب نے اختلاف کیا اور ان کو بیک فٹ پہ جانا پڑا ہے. اگر خلیفہ راشد بھی ڈیوائن ہوتا تو وہ غلطیاں تو نہ کرتا نا. کئی مثالیں میں نے مسئلہ نمبر 197 میں دی ہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے, حضرت عثمان کے حوالے سے, وہ آپ میرا لیکچر دیکھ لیں. تو یہ بنیادی عقیدہ نہیں ہے اور نہ اس کی وجہ سے کوئی خارج ہوتا ہے. باقی جو عام اہل تشیع ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ آپ کی کتابوں میں تو یہ کچھ لکھا ہے, آپ کے بزرگ آپ کو کچھ اور کہانیاں کروا رہے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو ولایت کو نہ بھی مانے اللہ کی رحمت سے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اللہ کی رحمت سے وہی جنت میں داخل ہوگا جو کسی اسلام کے بنیادی عقیدے کا انکار نہ کرتا ہو. ایک ہے اس عقیدے پہ عمل نہ کرنا, وہ الگ چیز ہے. ایک اس عقیدے کو ماننا ہی نہ, وہ تو کفر کی کیٹیگری میں آتا ہے. ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا, ہم اسے عملاً کافر کہتے ہیں, عقیدتاً مسلمان سمجھ رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک بندہ کہتا ہے نماز فرض ہی نہیں ہے, تو ہم اسے پھر اس کی تکفیر کریں گے. بے شک. ایک کہے گا رمضان کے روزے میں نہیں رکھتا کمزوری کی وجہ سے, ہم کہیں گے مسلمان ہے. لیکن اگر کہے گا رمضان کے روزے فرض ہی نہیں ہے تو وہ کافر ہے, اس کی تکفیر کریں گے. ایک بندہ کہتا ہے میں حج نہیں کرنا چاہتا, پیسے بچانا چاہتا ہوں, کمزور ہوں, کاروبار کا مسئلہ ہے, ہم اسے کمزوری ایمان کا شکار مسلمان کہیں گے. لیکن ایک بندہ کہتا ہے حج فرض ہی کوئی نہیں ہے, یہ سارا یہ پیسے کا ضیاع ہے, نعوذ باللہ, تو وہ کافر ہے, اس کی تکفیر کریں گے. تکفیر یعنی بہت ہائر سٹیج پہ جا کے کوئی بندہ کلیم کرے, اس پہ ہوتی ہے. یہ جو آپ کے علماء نے بعد میں تکفیر بنائی ہے, یہ تو کہانی ہے. تو یہ بھی ایک کہانی انہوں نے بنائی ہوئی تھی, جو اس کہانی کا ڈراپ سین اسی حدیث کے آخری الفاظ میں ہے کہ جو ولایت کو نہ مانے وہ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں چلا جائے گا. اسی تحت میں کہتا ہوں نا کہ شیعہ کے جو علماء ہیں وہ اہل سنت کی تکفیر نہیں کرتے.
اور جو کر رہے ہیں وہ کرنے جوگے نہیں ہیں ان روایات کی بنیاد پہ. ٹھیک. اب مسئلہ سنیوں کے ہاں ہے جو شیعہ کی تکفیر کرتے ہیں, یہ ذرا اپنی فکر کریں. جی جزاک اللہ.